اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ دورہ قرآن 2024، اور آج ہم اس میں سے پارہ نمبر 4 کریں گے، جو انتہائی خوبصورت پارہ ہے، لن تنالوا البر۔ ہم اپنے آج کے اس پارے کو اس سال کے تھیم، جو کہ ہم سب روز جان رہے ہیں، اس کے ساتھ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ آگے جائیں، پچھلے پارے کا تھوڑا سا خلاصہ۔ ہم نے پچھلے پارے میں یعنی پارہ نمبر 3 میں سورۃ بقرہ کی آیت 253 سے 286 کی، جو کہہ لیجئے کہ پرائم تھا پوری سورت کا، اور اس سے پتہ بھی چلا سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران کے بارے میں آتا ہے کہ باطل پرست لوگ اس کتاب نہیں لاتے۔ تو ہم نے احکامات کو دیکھا، خاص طور پہ پھر تیسرے پارے میں انبیاء کرام کی فضیلت پہ بات ہوئی، اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اللہ ولی الذین آمنوا۔ وہاں ہم نے دیکھا کہ اللہ کیسے ایمان والوں کی دوستی کرتا ہے۔ آج اس پارے میں ہم اس کی عملی تعبیریں دیکھیں گے۔ ساتھ ہی نوٹ کر لیجئے، ہر دن کے پارے کے ساتھ پچھلے پارے کا خلاصہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اسی لیے دیا جاتا ہے کہ رب جڑ جائے۔ تو پچھلے پارے میں اللہ نے انبیاء کرام کی فضیلت بیان کی۔ اس پارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور آپ کو جو خوبصورت ساتھی دیے، اس کا تذکرہ ہے۔ پچھلے پارے میں اللہ ایمان والوں کا دوست، اللہ ولی الذین آمنوا کہا گیا۔ یہاں اس پارہ 4 میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں جھلکیاں دکھا رہے ہیں کہ کیسے اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ پچھلے پارے میں ابراہیم علیہ السلام کی حکمتوں کی بات تھی کہ کیسے مختلف حالات میں انہوں نے اللہ کی بات کو مانا اور سنا، جو ایک قسم کی نشانی تھی کہ آپ جتنا غور و فکر تدبر کرتے جاتے ہیں اتنی آپ کے اندر حکمت آتی جاتی ہے۔ تو اس پارے میں آپ کو انشاءاللہ تعالی وہ حکمتیں سوجھیں گی جو کسی بھی جگہ مل کر کام کرنے کے لیے ضروری ہیں، جس کو آج کے دور میں اب ٹائم مینجمنٹ کہتے ہیں یا ٹیم مینجمنٹ کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد پچھلے پارے میں انفاق فی سبیل اللہ کا شاندار اجر تھا۔ یہ پارہ شروع ہی لن تنالوا البر سے ہو رہا ہے۔ اور پھر پچھلے پارے میں رب العالمین کی کامل قدرت کی نشانیاں ہم نے دیکھی تھی سورۃ آل عمران کی 1-91 آیات کی روشنی میں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ آج نصر من اللہ و فتح قریب، جو اس پارے کا بھی تھیم ہے، یعنی آج کے پارے کا تھیم لکھ لیجئے، مدد بھی اللہ کی طرف سے اور فتح ہو کہ نہ ہو، ہم تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ تو اس پارے کا تھیم فتح اور شکست مومن کا مطلوب نہیں، کیونکہ مومن نہ فتح کے لیے لڑتا ہے نہ شکست کے لیے، ورنہ تو فتح کی صورت میں خوب جوہر دکھائے گا اور دوسری صورت میں پیچھے ہوگا۔ آج ہم اس سورہ پارے میں 2 واقعات ایسے پڑھنے والے ہیں جو میں بڑی ایکسائٹیڈ ہوں آپ کو بتانے کے لیے، کہ جب سچا ایمان ہوتا ہے نا، آپ کو کیسے پتا چلے کہ آپ فلاں کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا آپ کسی اور مقصد کے لیے، تو اس کا بس ایک ہی نتیجہ ہے کہ رسپانس اچھا ملے یا برا ملے۔ اگر آپ کر رہے ہیں نا تو آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ لوگ ہی نہیں آئے پھر چھوڑ دیتے ہیں، پھر میرے جانے سے کیا ہوگا، نہیں یہ نہیں، تو پھر سوچ لیجئے کہ آپ کا ایمان کمزور ہے۔ اور مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ آج ہم دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امت مسلمہ کے عروج کے دور میں جب تک لوگوں نے اس پہ کام کیا، تو لوگوں نے مسلمانوں کو کبھی اس وقت اس دور میں ٹیررسٹ نہیں کہا، کیونکہ وہ لاجیکل اور وہ حقیقی طور پہ دین کو پریزنٹ کرتے تھے پہلے، اور اس کے بعد جب رستے میں کسی نے کوئی فتنہ اٹھانا چاہا تو انہوں نے اس سے جنگ بھی کی۔ آج ہمیں کیوں باتیں سننی پڑتی ہیں غیروں سے؟ کیونکہ قول اور فعل کا تضاد ہے۔ ہم لگتے ہی نہیں وہ کہ جن سے وہ ڈریں یا جن سے وہ لڑیں۔ اور آج خوبصورت سی ایمان کی طاقت ہم بہت ساری اور چیزوں میں دیکھنے کے ساتھ، جو آج کے ہمارے 2 مین پوائنٹ ہوں گے، وہ اصحاب احد ہیں۔
یہ وہ پارہ ہے کہ جو آپ کو رلا دے گا، آپ کو ہلا دے گا، اگر آپ نے اس کو پورے فوکس اور پوری دل جمعی سے سنا اور میں آپ کو دے سکی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمراء الاسد، یہ ہے وہ بات جس کو آپ سنیں گے بھی کہ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے۔ تو آج کے پارے کے تھیم میں یہ پراسراریت ہے۔ آپ اس کے تھیم میں یہ بھی لکھ لیجئے کہ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے۔ کیوں صحابہ کرام ہر میدان میں آگے اور آج ہم مسلمان ہر میدان میں پیچھے؟ اللہ ماشاء اللہ، جو اللہ جس چیز میں ہمیں آگے کر دے ہم اسی میں آگے ہو جائیں۔ تو بہرحال بڑے ہی خوبصورت سا پارہ ہے، اور آپ کو مجھے اس میں پیغام یہی دیا جا رہا ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کو دل کی گہرائیوں سے پا لیتے ہو تو پھر تمہیں دنیا میں کوئی رکاوٹ جو تمہارے اور رب کے بیچ میں آئے وہ بری لگتی ہے، اور آپ اس کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پر ایسے چل پڑتے ہو جیسے کوئی جانور اپنے مالک کے اشارے پہ جاتا ہے۔ اور جتنا زیادہ آپ کا میرا دل اسلام اور ایمان کی محبت میں چور ہوتا جاتا ہے، ہمارے لیے وہ کام کرنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ بس ایک اور چھوٹی سی چیز، اور وہ کیا ہے کہ جتنا زیادہ ہم اپنا محاسبہ کرتے جائیں گے، جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے جائیں گے، فائدہ ہمیں اتنا ہی ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ پارہ نمبر 4، جس کو لن تنالوا البر بھی کہتے ہیں۔ یہ پارہ سورت آل عمران کی آیت نمبر 92 سے شروع ہوتا ہے، اور اس میں نہ صرف یہ کہ پوری سورت آل عمران ہوگی اینڈ تک، بلکہ سورت نساء کی ابتدائی آیات، یعنی بہت ہی اہم احکامات کی صورت میں، جس میں آئلی زندگی، گھریلو زندگی کے مسائل بھی ہیں، اور وراثت کی باتیں بھی ہیں، اور توبہ کی بھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اس کو آسان کر دے۔ چلیے شعور کے ساتھ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پارہ نمبر 4، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم۔ آیت نمبر 92 سے 101۔ سورت کے اعتبار سے دیکھیں تو رکوع نمبر 10 ہے۔ ٹاپک لکھیے محبوب کے لیے محبوب ترین چیز۔ جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو کچھ خرچ کرو گے اللہ اسے بخوبی جانتا ہے۔ تورات کے نزول سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے جس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا تھا، اس کے سوا تمام کھانے بنی اسرائیل پر حلال تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لے آؤ اور پڑھ کر سناؤ۔ اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھیں وہی ہیں ظالم۔ کہہ دیجئے کہ اللہ سچا ہے، تم سب ابراہیم حنیف کی ملت کی پیروی کرو جو مشرک نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ شریف میں ہے، جو تمام دنیا کے لیے برکت اور ہدایت والا ہے، جس میں کھلی کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور اس میں جو آ جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو کہ اس کی طرف راہ پا سکتے ہیں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ ذرا سے اس آیت پہ وہ لوگ کان لگا دیں جنہوں نے استطاعت اور پوری خوبیاں اور پورے ریسورسز ہونے کے باوجود اس وقت تک حج نہیں کیا۔ یہ وہ آیت ہے کہ جو جان بوجھ کر حج سے دور رہنے والے شخص کو کیا بری نوید دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گھر کا حج اور عمرہ نصیب فرمائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب، تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیوں کرتے ہو؟ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ ان اہل کتاب سے کہو کہ تم اللہ کی راہ سے لوگوں کو کیوں روکتے ہو اور اس میں عیب ٹٹولتے ہو، حالانکہ تم خود شاہد ہو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اور پھر پکار ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ آیت 100 سورۃ آل عمران۔ اے ایمان والو، ذرا سا کان لگا کر سنیے کہ اللہ کی پکار آپ کے میرے کانوں پر کیا بوجھ ڈالتی ہے، یا ہمارے دل مسرور ہو جاتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ ہمارا رب ہم کو پکار رہا ہے اور ہم اپنے رب کی بات سن رہے ہیں۔ کیا کہا؟ اگر تم اہل کتاب کی کسی جماعت کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایمانداری کے بعد مرتد یعنی کافر بنا دیں گے،
گویا یہ ظاہر ہے کہ تم کیسے کفر کر سکتے ہو باوجود اس کے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ جو شخص اللہ کے دین کو مضبوط تھام لے تو بلا شبہ اسے راہ راست دکھا دی گئی۔ سبحان اللہ، ایک ایک لفظ سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل، اور یہ بھی میں نے محاورتاً بولا۔ حقیقت یہ کہ اللہ کے اس کلام کو نہ آپ سمجھ سکتے نہ میں سمجھا سکتی، ہم سب یہاں کوششوں میں ہیں۔ اس کا ترجمہ تو کیا کرے گا کوئی، اس کی ترجمانی ہی صرف ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ پہلے ہی رکوع میں ایمان سے متعلق 2 آیات آئیں۔ کون کون سی؟ پہلی آیت 97، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جو اس گھر میں داخل ہوا وہ امن میں آ گیا۔ تو لکھیے ٹینشن فری زون، سٹریس فری زون، وہ جہاں جا کر گھبراہٹ کو بھی گھبراہٹ ہونے لگتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے، ساری دنیا کے ستائے ہوئے، تھکے ہوئے، کام کر کر کے ہفے ہوئے لوگ جب جاتے ہیں کہتے ہیں واپس آنے کو دل نہیں کرتا۔ بعض دفعہ دیکھا گیا کہ دنیا کے وہ خطے جہاں بہت ہی سہولتیں بھی ہیں، بڑی نعمتیں بھی ہیں، وہاں لوگ وہاں بھی جا کر زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ آج تو حج بھی اتنا لگژریس ہو گیا کہ ہمیں اس کے اندر بھی جا کر کئی دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ ہم حج پہ آئے ہیں یا ہم کسی فن کے لیے آئے ہیں، لیکن حقیقت ہے کہ وہاں ایک سکون ہے۔ اور آپ یقین کریں کہ اگر آپ کی زندگی اللہ کے دین کے ساتھ جڑی ہوئی زندگی ہے نا، تو آپ یہی فیلنگ ہر وقت محسوس کرتے ہیں۔ بلکہ میں آپ سب کو کہوں کہ کتنے پیسے لگا کر لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں، کئی دفعہ بیچارے پہلی دفعہ جانے یا نہ پتہ ہونے کی وجہ سے ہف کے آ جاتے ہیں اور کئی غلط کام کر کے آتے ہیں اور بعد میں ان کو ریگریٹ ہوتا ہے۔ آپ اس جگہ پہ بھی جہاں ہم بیٹھے ہیں آپ اس کے سکون کو محسوس کریں۔ اللہ کے گھر میں نے اپنی زندگی میں الحمدللہ کئی مختلف جگہوں پہ موقع اللہ نے دیا تو دورہ قرآن ہوئے۔ پاکستان میں تو بڑے بڑے شادی ہالوں میں ہوئے، تھاؤزنڈز میں لوگ ہوتے ہیں وہاں، لیکن جو مزہ جو آپ کو اللہ کے کسی گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھانے کا آتا ہے، میں اس کو اس سال بہت انجوائے کر رہی ہوں۔ ایک عجیب سی کیفیت، آپ تو یہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، میرا تو دل ہی نہیں کرتا جانے کو، اور بالکل ایسے ہی مجھے لگ رہا ہے کہ ہم عمرے پہ آئے ہوئے ہیں۔ میں دن میں پڑھاتی ہوں اور باقی ساری نمازیں بھی ادھر، اور کل تو ہم یہاں اس وقت کے گئے ہوئے رات مغرب پہ گئے کیونکہ اپنا گھر، اور مجھے اتنی وہ حدیث یاد آتی ہے نا کہ مسجد مومن کا گھر ہے۔ جس کا دل ہوٹلز میں لگتا ہے وہ ہوٹل میں خوش ہوگا، جس کا ریسٹورانٹ میں دل لگے گا وہ وہاں ہوگا، لیکن یقین کیجئے یہ آپ کے جو میرے گھر بار ہے نا، یہ وہم گماں ہیں کہ یہ بت ہیں، وہ صرف رات گزارنے کی چیزیں ہیں۔ لیکن مکہ کے اندر جا کر اگر آپ میں سے کوئی نہیں جا سکا تو آئیے ذرا اس علم کی محفل میں بیٹھ کر دیکھیے، اور جو لوگ یہاں آ کر بیٹھتے ہیں وہ خود اس کی گواہی دیتے ہیں نا کہ آپ لوگ کتنے گھر سے پریشان اور اسپیشلی سفر سے گزر کر کتنا آتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کہ ہم لوگ ادھر قریب ہی ہیں، ورنہ میں سوچ رہی تھی کہ روز اگر اتنی دور سے روز آنا ہوتا اور آ کے میں نے پڑھانا ہوتا پتہ نہیں میں کیا کرتی، لیکن اللہ اپنے کاموں پہ قادر ہے، وہ کروا لیتا ہے۔ دوسری آیت دیکھیں تو آپ کو سورۃ آل عمران کی 100 آیت دکھ رہی ہے۔ آپ کے نام آپ کے رب کا ایک خط آیا ہے، ایک پیغام ہے، یا ایھا الذین آمنو، کیا اے ایمان والو تمہارے ایمان خطرے میں ہے۔ اگر تم نے غیروں کی باتیں سنی، تم نے اپنے بچوں کو غیروں کے رنگ روپ میں پالا پوسا اور ان کو دنیا کے ساتھ سیدھا رکھنے کے لیے اتنا تم نے ان کو اس رنگ میں رنگ دیا کہ ایک دن آئے گا کہ وہ کیا کریں گے، یردوکم بعد ایمانکم، اللہ نہ کرے کہ ہماری نسلوں کے ساتھ کوئی ایسا کرے یا ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو، لیکن حقیقت ہے کہ ایمان سب سے قیمتی دولت ہے۔ آپ کو اس سال کے دورے قرآن سے فیل ہو بھی رہا ہے، اور جب یہ پورا ہو جائے گا نا تو پھر تو آپ اس کو مزید اور بھی سمجھیں گے کہ واقعی یہ سچ ہے کہ یہ ایمان کی دولت ہماری باقی دولتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو اس حصے میں ہمیں کیا ملا کہ لن تنالوا البر۔ آپ دیکھیے میں نے آپ نے آیت سنی، پتہ نہیں ہماری توجہ بھی اس میں گئی کہ نہیں گئی، لیکن اسی آیت نے صحابہ کرام میں سے بہت سے لوگوں کے نام جو آپ تفاسیر میں پڑھتے بھی ہیں، ابو طلحہ بھی آتے ہیں اس میں، جنہوں نے اپنا باغ دے دیا، پھر اسی طرح حضرت ابن عمر نے، سب نے دیے، ایک لمبی داستان ہے، وہ آپ انشاءاللہ بعد میں جب بھی کبھی تفصیلات ہم پڑھیں گے سنیں گے آپ وہاں دیکھیں گے۔ لیکن جو بات بہت ضروری ہے اس وقت، ہم کیا کریں؟ آپ دیکھیے کہ جب بھی بات آتی ہے نا لن تنالوا البر، تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے،
جب تک تم من پسند چیز نہ دو تو ہمارے ذہن میں پرائس ٹیگ آنے لگتا ہے، اچھا قیمتی چیز نے تو لکھیے گا آج یہاں حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی مما تحبون میں قیمت نہیں آتی کہ آپ نے $1000 کی چیز دے دی یا 100 کی دی، یہاں ایموشنل ٹیگ ہے۔ کچھ چیزیں بندے کو بڑی عزیز ہوتی ہیں، خاص طور پہ شادی کے ساتھ، یہ انہوں نے مجھے تب دی تھی، یہ مجھے پہلی دفعہ دیکھا تھا، یہ منہ دکھائی تھی، یہ وہ دیکھنے آئے تھے تو یہ ہے وہ چیز جس کو دیتے ہوئے دل کھچے، وہ آپ کی من پسند ہے۔ اور فی سبیل اللہ دیتے وقت اگر آپ کو اس وقت غم سے زیادہ خوشی ہو تو یاد رکھیے یہ آپ کے ایمان کی علامت ہے۔ آپ کر کے دیکھیے، جو چیز آپ کو پسند ہے جاؤ دے دو، یہ بھی جاؤ، یہ بھی اسکول کو دے دو، جاؤ یہ بھی اسٹال پہ رکھ دو، یہ بھی کر لو، یہ اچھی لگی جاؤ تم لے لو۔ یہ وہ کیفیات ہیں جو اندر کی راستے کی رکاوٹیں دور کرتی ہیں۔ یہ جو آپ کے میرے راستے کے روڑے اور یہ جو بریک ہے نا، وہ اسپیڈ بریکر جس کو کہتے ہیں، لکھیے لن تنالوا البر کا جم بنائیے، اسپیڈ بریکرز کو توڑ دو تو تم فاستبقوا الخیرات کا حق ادا کرو گے۔ پچھلے پاروں میں بھی گزرا، پہلے پارے سے لے کے اب تک دہرانے کا ٹائم نہیں ہے، ہر پارے میں آپ کو مجھے ایک پیغام مل رہا ہے، نیکیاں کر لو، ففروا الی اللہ۔ آگے ہم پڑھیں گے سورہ زاریات میں، فاستبقوا الخیرات سورۃ بقرہ میں پڑھ گیا، آج اس پارے میں آپ پڑھیں گے کہ ساری الی مغفرۃ من ربکم۔ میں سوچتی ہوں کہ لوگ کتنا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو بیکار مشغلوں میں لگا کر اور ایسی چیزوں میں کھپا کر تپا کر کہ جہاں سے ملنا ملانا کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، اس کا سب کچھ ہے، وہ دے سکتا ہے، وہ لے سکتا ہے، لیکن آپ کے فائدے کی خاطر آپ کبھی بھی ہاتھ میں بڑا سا بیگ اٹھا کر بھاگنے کی کوشش کریں نا تو 5 منٹ کے بعد آپ تھک جائیں گے۔ ہاتھ میں اپنا بیگ اچھا نہیں لگتا، جن کو بھاگنا ہوتا ہے وہ ہاتھ خالی رکھتے ہیں، صرف ان کے پاس 2 بیگ ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جس کے ساتھ زندگی کی سروائیول پوری ہو جائے۔ تو یہ لکھ لیجئے، اللہ نے آپ کو مجھے اپنے دین کی مدد کے لیے نہیں کہا کہ تم اپنی پسندیدہ چیز دو گے مجھے تم سے بیر ہے۔ جیسے کچھ سسرالی رشتوں میں ایسے معاملات ہوتے ہیں نا، بس جو چیز مجھے پسند ہے وہی نند کو دے دو جی، یہی اماں کو دے دو جی، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تمہارا دل ابھی بھی ان چیزوں میں ہے یا میرے ساتھ ہے۔ آپ کی میری وہ چھوٹی سی چیز سے ہونا کیا دین کو فائدہ، لیکن آپ کو فائدہ کیا ہوگا کہ وہ کلاگ نکل جائے گا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ پانی نہیں جا رہا، سنک بند ہو رہا ہے، بعد میں پلمبر آتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، یہ کلاگ آ گیا تھا۔ یہ کلاگز نکلتے ہیں نا، بڑا آسان لگتا ہے، ڈکا کے لکھ لیں، پنجابی کا ڈکا۔ جب آپ کا یہ ڈکا کھل جاتا ہے نا، اس کے بعد تو جو دینے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے اس کو آپ سوچ ہی نہیں سکتے۔ پھر آپ کے ڈھیروں ڈھیر سامان نہیں ہوتا، جو بھی ہوتا ہے وہ آپ کا ہی نہیں ہوتا، آپ بلکہ ایک جگہ سے اٹھا کر جب دوسری جگہ ڈالتے ہیں آپ کہتے ہیں اللہ مجھے کس آزمائش میں ڈال دیا، یہ بندے نے کیوں مجھے مشکل میں ڈال دیا۔ اب یقین کریں ہمارے اسکول پہ آج کل بھی ایک رمضان سیل لگی ہے، یہ گواہ ہے سسٹر، محبتیں ہیں اس میں، پیار ہے، کسی کا لاڈ ہے، کسی کا چاؤ ہے، صرف وہ چیز جس کے بغیر ناگزیر ہے یا کسی کی محبت میں اس کو ایک آدھ دفعہ یوز کر لیا، کیوں کہاں کیوں، اس لیے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا، محبت کے ساتھ، کیونکہ اللہ کو میرے مال کی، آپ کے گھر کی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان چیزوں میں کھو جاتے ہیں نا تو پھر ہمارا وقت چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی بات اس میں لکھیے کہ اللہ کی راہ میں دیا ہوا کبھی ضائع نہیں جاتا، وہ اس سے کئی بہتر چیز ہمیں دے رہا ہوتا ہے، اور یقین کرے جتنا دیتے ہیں اتنا زیادہ ملتا ہے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا نا لئن شکرتم لازیدنکم، یہ شکر کا ایک بہترین اظہار ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے لوگ پچھلے 5 سال پرانے کپڑے 10 صفحہ پہنتے پھر بھی کہتے ہیں ابھی کیوں دیں، ابھی تو نیا لگتا ہے، پیسہ بھی لگا ہے، مال بھی لگا ہے اور ایموشنل اٹیچمنٹ ہے، اور آپ کے پاس 2-4 مہینے بعد ہی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، آپ تو ایور نیو ہے نا۔ تو یہ چیزیں سمجھ آتی ہیں ذرا وقت کے ساتھ۔ دوسری بات، من پسند چیز دینا درجات کی بلندی اور اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اور اللہ کی راہ میں دیا ہوا کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح سے اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنا ہم سیکھ رہے ہیں، فیتھ ان ایکشن کے پوائنٹس۔ اپنی عزیز ترین جب اللہ کے رستے میں دیں تو روئیں نہیں، مسکرائیں اور کہا کریں ربنا تقبل منا، اے اللہ میری طرف سے قبول فرما، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں دعا کیا کریں کہ اللہ میرے دیے کو برکت والا بنا کر اس چیز میں لگا دے جس کے لیے میں نے دیا، اور اسی طرح سے پھر آپ اللہ کے دین کو تھامتے رہیں گے۔ آگے جی رکوع نمبر 11 آیت نمبر 102 سے 109، امت مسلمہ کے لیے نصرت الہی پانے کا نسخہ، یعنی ریسیپی ہے ایک
کہ اللہ امت مسلمہ کی مدد کب کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، ایک اور محبت بھری پکار ہے، آپ کے نام آپ کے رب کا ایک خط ہے، آپ کی کال آ رہی ہے، کیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ آئیے دیکھتے ہیں، اے ایمان والو اپنے اوپر لیجئے، اتنی دور سے آپ کی لانگ ڈسٹینس کال آئی ہے تو آپ اپنے رب کو اس چیز کے اوپر کیا کہیں گے؟ جی اللہ جی۔ کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس اس کی مہربانی سے تم بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گھڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ ذرا سا اپنا دور جاہلیت کا وقت یاد کیجیے، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں کیا حرکتیں تھی، کیا کھاتے تھے، کیا پہنتے تھے، کیا سوچتے تھے۔ اللہ نے یہ قرآن پکڑا کر کیا آپ کے اوپر اور میرے اوپر رحم نہیں کیا؟ پھر آپ کو مجھے ایک میسج دیا جا رہا ہے کرنے کا کام، تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف لائے اور نیک کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے، جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ، اور سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ اور سفید چہرے والے اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان سچی یعنی حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ کیا پتہ چلا کہ ایمان سے بھرا ہوا رکوع آپ کے میرے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹتا ہوا، اور جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کے اوپر آپ کان رکھتے ہیں آپ کو اس میں سے اپنے لیے عمل کے نقطے ملتے ہیں۔ 2 آیات ہم نے اس رکوع میں ایمان سے متعلق دیکھی، 1 اور 2 آل عمران۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کیا پتہ چلا کہ تقوی کا حصول اصل مقصود ہے۔ قرآن پڑھیں گے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، روزہ رکھیں گے لعلکم تتقون، تو بڑا بڑا لفظ لکھیے حصول تقوی۔ حصول تقوی ہی ہر عبادت کا مقصود ہے۔ جب یہ مقصد پیچھے پڑ جاتا ہے تو نتیجتاً فرقے بازی آتی ہے۔ آج بھی جتنا لوگ قرآن کی رسی کو تھام کے چلیں گے اتنا زیادہ فرقوں سے بچیں گے۔ ہر دور کے نبی نے یہ بات اپنے عمل سے بھی کر کے دکھا دی، ثابت کر دی کہ اصل قرآن کا جو مقصد ہے، جو الہامی کتابیں ہوتی ہیں نا، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تقوی۔ اللہ دیکھ رہا ہے، آخرت، فکر، یہ وہ۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ لوگوں نے اپنے من پسند طریقے اختیار کیے ہوتے ہیں کئی چیزوں کے لیے۔ تو قرآن کو پڑھیں، حدیث کو پڑھیں، موضوع پہ نظر رکھیے، اور جس کلاس میں سے اٹھ کر آپ کو لگے کہ پتہ نہیں میرے اندر کتنے کیڑے ہیں، کتنے میرے گناہ ہیں، کتنی میری خرابیاں ہیں، کیا ہے میرے ساتھ، اور وہ ہے اور یہ ہے، اتنا زیادہ آپ محسوس کر کے دیکھیں گے کہ وہ چیز آپ کے اپنے لیے ہوگی۔ اس کے برعکس ادھر دیکھ فلاں کیا کرتا ہے، فلاں کے ساتھ یہ معاملہ، فلاں کے ساتھ، تو یاد رکھیے پھر فرقے بنتے ہیں۔ جب سارے ہی قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں گے تو قرآن کے اوپر نظر ہوگی، اور جب دوسرے ہوں گے تو بھی ہر ایک کا اپنا ایک گروہ ہوگا، ہر ایک کا ایک اپنا سوچ ہوگی، نقطۂ نظر ہوگا۔ تو قرآن فہمی کا سب سے خوبصورت طریقہ کہ اس کو پڑھ کر رب محبوب ہو جائے، اور محبوب کو محبوب چیز دیتے ہوئے دکھ سے زیادہ خوشی ہونے لگے۔ اور یاد رکھیے جس کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا، تو جیسے آپ اپنے بچوں کو شادیوں میں خوشی خوشی دیتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا کسی کو روتے ہوئے؟ بیٹی کو جہیز دے رہی ہوں، بہو کا جوڑا لائی ہوں 5 لاکھ کا، ہائے کیا مصیبت ہے، اس وقت تو لاڈ ہے نا، چاو ہے، یہ ہے لن تنالوا البر۔
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پانا ایک ایسی حقیقت کو پانا ہے کہ جو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے. لکھ لیں اللہ کو پانے والا اس کائنات کا ہم سفر بن جاتا ہے. جو لوگ اس طرح کے تعصب سے اوپر اٹھ جاتے ہیں پھر وہ حق کو ہر حال میں پہچان لیتے ہیں، چاہے اس کا پیغام اسرائیلی پیغمبر کی زبان سے آئے یا پھر اسماعیلی پیغمبر. بنی اسرائیل جو مدینہ میں تھے ان کا کیا مسئلہ تھا؟ یہ سگے سوتیلے کا فرق تھا، جماعت اور گروہ بندی کا فرق تھا. کہتے تھے بنی اسرائیل سے اگر یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے تو ہم ان کی مانتے، چونکہ یہ وہاں سے نہیں آئے تو اب ہم نہیں مانیں گے. جن کی نظریں اللہ پہ ہوں. میں آپ سب کو بھی ایک پیغام دوں گی، ہر دیندار کا احترام کیجیے، ہر دیندار کی عزت کیجیے. بات جس کی سمجھ آتی ہے قرآن سنت کے مطابق عمل اس پہ کر لیں، لیکن کبھی کسی فرقے جماعت گروہ کا مذاق نہ اڑائیں. اور یہی ادب اور مینر اگر دینداروں کو آ جائے تو آج میمز نہ بنے. آج یوٹیوب پہ ایک دوسرے کے خلاف وہ جہاد نہ ہو رہا ہو جو میدان جنگ میں جا کے دشمنوں کے خلاف کرنا ہوتا ہے. تو جو لوگ گروہ پرستی کی سطح پہ جیتے ہیں نا، پھر ان کو ہر وقت حق وہی حق دکھتا ہے جو ان کے گروہ والے کی زبان سے ہوتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گروہ سے باہر کسی بندے کی بات صحیح لگ رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہائے ہائے اگر یہ ہمارا ہوتا تو مانتے، حالانکہ اس وقت بھی ان کے دل گواہی دے رہے ہوتا ہے کہ بات سے صحیح کر رہا ہے. تو فرقہ پرستی نہیں. خلاصہ کیا ہے؟ حق کو اپنے گروہ کی نسبت سے جاننا، نہ کہ اللہ کی نسبت سے. اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ سے محبت محسوس نہیں ہوئی. ایسے حق کا اقرار نہ کرنا جس کے حق پر دل گواہی دے رہا ہو، یہ اللہ کے نزدیک بدترین جرم ہے. آپ کو اس وقت قرآن سن کر فائدہ ہو رہا ہے، بس اس فائدے میں دوسروں کو شامل کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے آپ سن رہے ہیں، آپ اللہ والے ہیں. اور آپ کہتے ہیں نہیں یہ میں نہیں شیئر کر سکتی، اس کے اوپر لوگوں کسی اور کا ہے، جماعت کوئی اور ہے، فرقہ کوئی اور اندر کمپلیکس کیا ہوتا ہے کہ لوگ ادھر چلے گئے تو ہماری کون سنے گا. حالانکہ کئی دفعہ دوسروں کی سن گئی تو لوگ آپ کی قدر کرتے ہیں کہ نہیں نہیں آپ کی بات زیادہ درست تھی اور بہتر تھی. اور اسی طرح سے اپنے آپ کو وہ ضائع کرتے ہیں. تو خود پرستی بمقابلہ گروہ پرستی، اللہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا جو آج ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں. ایک اور میسج بھی اس کا لے لیجئے، آیت نمبر 106 کا بھی لے لیتے ہیں. چلیے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، چہروں کی سیاہی اور سفیدی کی بات ہے. تو لکھیے اس دنیا میں فرما برداری کرنے والے آخرت میں چمکتے چہروں سے اٹھائے جائیں گے. آپ دیکھیے کام کر کے تو تھکن ہوتی ہے نا، وہ فارغ رہ کر سارا دن بستر توڑنے سے وہ نہیں خوشی ہوتی جو کام کی تھکن کے بعد کی خوشی ہوتی ہے. وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں دین کی اصل رسی یعنی تقوی کو تھام لیا، وہ قبروں میں سکون سے سوئیں گے. تو یہ دنیا کام کی جگہ، وہ دنیا آرام کی جگہ. یہ جو چہروں کی سفیدی اور سیاہی ہے نا، سیاہی کیا ہے؟ ریگریٹ. ہائی کام کیوں نہیں کیا، سارا دن گھر پھیلا رہا، اب مہمان آ رہے ہیں، ہائی افسوس، ہائے غم. آج آپ کا میرا زندگی کا خلاصہ کیا ہونا چاہیے کہ ہم بہترین طریقے سے اپنی زندگیوں سے فائدہ اٹھائیں. اور یاد رکھیے یہ کام کوئی دوسرا آپ کو نہیں دے گا. اچھا ہمیں کوئی کام دے دینا، اچھا ہماری ڈیوٹی لگا دینا، نہیں. جب انسان خود اپنے اوپر نگران ہوتا ہے نا تو اسے کسی نگرانی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو رپورٹنگ کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ کرتا ہے، وہ سسٹم میں سب کچھ ڈالنے کے لیے اپنی چیزوں کو لکھتا ہے، لیکن اسے کام کرانا کچھ مشکل نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو خود اپنے اوپر چوکیدار ہوتا ہے. مسئلہ کیا ہے کہ ہمارا ایمان بھی تو پورا نہیں ہے نا. یاد رکھیے ایمان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک قانونی ایمان، آپ کے ریلیجن مذہب کے کھاتے میں آپ کا نام مسلمان لکھا ہے، آپ اپنا پاسپورٹ جا کر دیکھیے ریلیجن کا لفظ لکھا ہوتا ہے ادھر، اس کے نیچے اسلام ہوگا. آپ کی آئی ڈی پہ ہو سکتا ہے، آپ کی ریزیومٹ پہ ہو سکتا ہے. لیکن ایک دوسرا ایمان ہوتا ہے، اصل ایمان وہ ہے، وہ عملی ایمان ہے، وہ تقوی والا ایمان ہے. وہ تقوی جو انسان کو ہر حال میں اللہ کا بندہ بنا دے، وہ عملی ایمان ہوتا ہے. وہ آ جائے تو ایسے بندے کی نگرانی کرنے کی کوئی ضرورت کسی کو بھی نہیں رہتی اور نہ آپ اس کے سر پہ کسی کو مسلط کر سکتے ہیں. فیتھ ان ایکشن کے پوائنٹ کیا ہیں کہ اللہ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اس کا ذکر کیا جائے، اسے بھلایا نہ جائے، اور اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کا کفر نہ کیا جائے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے.